شامل کرتے ہیں محمود کوٹ سے۔ جیلی پیر کی بربریت سے کم سن بچہ جاں بحق ہو گیا۔ جیلی پیر غفار جین نکالنے کے بہانے بچے کے منہ میں گرم تیل جھلساتا رہا، بے ہوش ہونے پر ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ محمود کوٹ کے علاقے میں جیلی پیر کی بربریت، جن نکالنے کا بہانہ، جیلی پیر نے 15 سالہ کم سن بچے کو جلا دیا۔ مختار اپنے بیٹے کو دم کروانے کے لیے جیلی پیر عبدالغفار کے پاس لے کر گیا۔ جیلی پیر نے بچے کو علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ 1 گھنٹے بعد بے ہوش بچہ ورثا کے حوالے کر دیا۔ جیلی پیر بچے کے منہ میں ابلتے تیل والی کڑھائی میں جھلساتا رہا، بے ہوش ہونے پر ورثا کے حوالے کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کم سن بچہ چند گھنٹوں میں جاں بحق ہو گیا۔ جیلی پیر ورثا کو دھمکاتا رہا، اگر کسی کو بتایا تو جن تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ پولیس تھانہ محمود کوٹ کو ورثا کی جانب سے درخواست دینے پر جیلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، تاہم گرفتار نہیں ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزارت کے کیلنڈر کے تحت عید الاضحیٰ 31 جولائی 2020 بروز جمعہ کو ہوگی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی نے دعویٰ کیا 21 جولائی کو ذی الحج کا چاند کراچی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں خالی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ اس طرح عید الاضحیٰ 31 جولائی بروز جمعہ کو ہوگی۔ چاند کی درست لوکیشن معلوم کرنے کے لیے روایت ایپ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان، KC نیوز۔ جی ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں مٹھیانی سے SSP نوشہر و فیروز الطاف حسین لغاری نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ پیر کی موٹر سائیکل چھین جانے کی اطلاع پر وہ کچے کے علاقے میں پہنچ گئے۔ پولیس کے موقع پر کارروائی کی وجہ سے ملزمان موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق علاقے کے بدنام زمانہ ملزم کا گھر مسمار کروا دیا اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ بدنام زمانہ ملزم لٹی جت کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ خیال رہے کہ فرید دیروا تھانے کے حدود میں مسلح ملزمان نے علل صبح کسانوں سے موٹر سائیکل چھین لی، جس کی اطلاع ملتے ہی SSP موقع واردات پر پہنچ گئے۔ مبینہ ملزم نذیر علی عرف لٹی جت کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارا، تاہم ملزم موقع پر موجود نہیں تھا، جس پر اس کے گھر کو مسمار کر دیا گیا۔ SSP الطاف لغاری نے میڈیا اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ دن ہوا ہوئے کہ بعض سے ملزمان پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا۔ مجرم کتنا بھی طاقتور ہو، اب قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی ڈکیتی میں ملوث ملزمان عوام کے سامنے ہوں گے۔ پولیس اور عوام کے ساتھ ہوں تو کوئی مجرم بچ نہیں سکتا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ لٹی جت جلد قانون کے گرفت میں ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، KC نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں ہب شہر سے۔ ہب لسبیلا۔ آج لسبیلا نیشنل ٹرسٹ کے وفد نے اسسٹنٹ کمشنر روحانہ گل کاکڑ سے ملاقات کی۔ وفد میں ٹرسٹ کے چیئرمین شیخ شہزاد انور، آرگنائزر فقیر مہر حسینی، کلمتی ڈپٹی آرگنائزر جنید مندرا، آفس سیکرٹری فقیر سلمان غفور لاسی شامل تھے۔ وفد نے اسسٹنٹ کمشنر کو اپنی فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا کہ کرونا وبا میں ہماری ٹیم نے گھر گھر جا کر ضرورت مندوں میں راشن، کپڑے اور دوسری امدادی سامان تقسیم کیے۔ ہم ایسے علاقوں میں گئے جہاں لوگ بامشکل گزر بسر کر رہے تھے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ان کے کام کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا لسبیلا نیشنل ٹرسٹ کے کام قابل تعریف ہیں۔ ہم انشاءاللہ ہر فارم پر آپ کی مدد کریں گے۔ آخر میں ٹرسٹ کے چیئرمین شیخ شہزاد نے اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نور العبد زنجو، بیورو چیف، KC نیوز، ہب لسبیلا۔ خبر شامل کرتے ہیں فورٹ منرو سے۔ وفاقی وزیر زرتاج گل MP احمد علی خان درشق کا فورٹ منرو میں راستہ روکنے اور ٹماٹر پھینکنے کے نتیجے میں صحت افزا مقام فورٹ منرو کی بجلی اور پانی بند کر دیا گیا، جسے فورٹ منرو کے شہریوں اور کاروباریوں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی۔ بین الصوبائی شاہراہ بھی بند کر کے احتجاج کیا۔ 3 گھنٹے مسلسل ٹریفک بند ہونے کے بعد BMP کی مداخلت اور بجلی اور پانی کی فراہمی کی یقین دہانی کے بعد بین الصوبائی شاہراہ کھول دی گئی۔ شاہراہ بند ہونے سے دونوں اطراف کی گاڑیاں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دوران احتجاج موجودہ حکمرانوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ 1 گھنٹے گھر میں شہر کی عوام بہت پریشان۔ حکمرانوں کی آنکھیں بند ہونے سے علاقے کے رہائشی شدید پریشان۔ مزید جانتے ہیں اپنے سکھر کے نمائندے صدام چوہان سے، جو اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جی
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیسی نیوز سکھر سے موجود ہوں میں سکھر سٹی گھنٹہ گھر مین چوک پر، جہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے سکھر کی جو صورتحال ہے بالکل تالاب جیسی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں اتنا گندا پانی کھڑا ہوا ہے، 4-5 دن ہو گئے، لیکن سکھر کی انتظامی حرکت میں بالکل بھی نہیں آ رہی۔ سکھر کی عوام کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ہم نے اس پر نقصان اٹھایا کافی، جو کورونا کی وجہ سے، اب لیکن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس وجہ سے عوام نے کافی بار اس پر احتجاج نکال، لیکن سکھر کی انتظامی حرکت میں اس پر بالکل بھی نہیں آ رہی۔ اس لیے عوام کا کہنا ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سکھر کے جلد سے جلد ترقیات کام کروائے جائیں۔ دیکھتے رہے کیسی نیوز سکھر۔ خبر شامل کرتے ہیں چوک اعظم سے۔ نواحی چک 77 TDA میں 27 سالہ محمد منظور ٹیوب ویل کے لیے کنواں کھودتے ہوئے جاں بحق۔ ریسکیو نے بتایا کہ نوجوان کنواں کھودتے ہوئے مٹی اوپر گرنے سے نیچے دب کر جاں بحق ہوا۔ نوجوان کو 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد مردہ حالت میں مٹی کے نیچے سے نکالا گیا۔ 27 سالہ محمد منظور ایک بچے کا باپ تھا اور کاشتکاری کرتا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کے میونسپل چیئرمین زہیب خان سرکی کی طرف سے واک فٹ پاتھ اور ڈرینیج کا کام جاری۔ تفصیل کے مطابق ٹھل کے تحصیل میونسپل چیئرمین زہیب خان نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ترقیاتی کاموں کو مختلف مراحل میں کاموں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس میں ڈرینیج کی تباہ کاری سسٹم کو سید امام علی کی درگاہ سے سلسلہ شروع کر دیا گیا اور ٹھل شہر کی قدیمی نہر سونوا کے کنارے پر واک فٹ پاتھ کا کام جاری ہے۔ شہر کے عوام نے تحصیل عوامی پریس کلب ٹھل کے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹھل کی میونسپل کمیٹی کی طرف سے جو شہر میں ترقیاتی کام جاری ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے جو اقدام اٹھائے ہیں وہ شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی ورو، کیسی نیوز ٹھل۔ خبر شامل کرتے ہیں کوہ سلمان سے۔ کچھی وانگا جیز ٹاور کی ٹیم کی اپنی من مانیاں عروج پر۔ گزشتہ 2 دن سے بغیر کسی اطلاع کے نیٹ ورک کئی گھنٹوں سے غائب ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹاور کے جنریٹر کا ڈیزل فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے دوران ٹاور کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے کمپنی کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایمرجنسی پڑنے کی صورت میں مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ کمپنی کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں عتیق الرحمان بستار، کیسی نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں سائلین مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر دفتر میں آنے والے سائلین گرمی کی شدت سے نڈھال، عوام الناس پیاس کی شدت بجھانے کے لیے گندا پانی پینے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر ملازمین کے لیے منرل واٹر کی دستیابی ہے، جبکہ سائلین لان میں لگے پائپ سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر دفتر سائلین کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عوامی حلقوں کا کمشنر ڈپٹی کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، نارتھ کراچی بلال کالونی میں قبرستان کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہر طرف قبروں پر جھاڑیاں نکل آئیں، پر قبرستان انتظامیہ کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ قبرستان کی گندگی پر فوری نوٹس لے صفائی ستھرائی کا کام جلد سے جلد کروایا جائے، تاکہ لوگ اپنے پیاروں کے قبروں پر آ کر فاتح خوانی کر سکیں۔ کیمرہ مین محمد منیب قادری کے ساتھ یاز الرحمان قریشی، کیسی نیوز، کراچی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اسلام آباد سے تھانے شالیمار پولیس ٹیم کی بڑی کارروائی۔ میڈیسن ڈیلیوری وین سے کیش، گن پوائنٹ پر رقم چھیننے والے خطرناک گینگ، 3 ڈکیت گرفتار۔ 7 جون 2020 کو 3 رکنی موٹر سائیکل سوار ڈکیت گروہ F11 مرکز میں میڈیسن کمپنی کی ڈیلیوری وین سے گن پوائنٹ پر نقدی 3,50,000 روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ڈکیت گروہ کے قبضے سے واردات میں چھینی گئی رقم میں سے 1,30,000 روپے اور واردات کے دوران ہونے والے اسلحہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا۔ ایس پی صدر محمد سرفراز ورک نے ایس پی رمنا رانا عبد الوہاب کی نگرانی میں SHO تھانے شالیمار ملزمان کو جلد گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی۔ پولیس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی اور موبائل ڈیٹا اور دیگر ذرائع کی مدد سے تینوں ڈکیت بلال ظہور، محمد عدنان، اسد محمود کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ سنسنی خیز انکشافات کی توقعات کی جا رہی ہیں۔
آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی آپریشنز نے تھانہ شالیمار کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پوری ٹیم کو شاباش دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان، کے سی نیوز۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کے سی نیوز۔